بات ہے آلموسٹ 2500 ایئرز اگو. ایک بادشاہ تھا جس کا نام تبا تھا. یمن کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو تبا کہتے تھے. اور جس بادشاہ کی میں بات کر رہا ہوں یہ تبا اول تھا، پہلا تھا. یہ بادشاہ بڑا کمال کا بادشاہ تھا، پوری دنیا کا اس نے سفر کیا اور جہاں بھی جاتا اس جگہ پر وہاں کے 10 علماء کو اپنے لشکر میں شامل کر لیتا. اور چونکہ لشکر بہت بڑا تھا، لوگ کتنے تھے اس کے ساتھ؟ اس کے لشکر میں 1,30,000 گھڑ سوار تھے اور 1,13,000 پیدل چلنے والے تھے. آلموسٹ 2.5 لاکھ لوگوں کو لے کے چلتا تھا. اور جب کسی شہر میں جاتا لوگ بڑی عزت سے دیکھتے، تعجب سے دیکھتے. اور وہ کیا کرتا؟ ہر شہر سے 10 علماء کلیکٹ کرتا ہوا آگے چلتا رہتا. اینڈ آف دا ڈے اس کے پاس 4,000 علماء جمع ہو گئے اس مذہب کے، اس وقت کے اہل کتاب کے، اپنی کتاب کا علم رکھنے والے. یہ گھومتے 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 مکہ پاک پہنچے. جب مکہ شریف پہنچے تو مکے والوں نے اس کی کوئی آؤ بھگت نہ کی، کوئی اس کی جو ہے وہ خدمت نہ کی. تو اسے بڑا غصہ آیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ مکے والے کیوں ایسے ہیں کہ ہمارے لشکر کا نہ استقبال کیا، نہ ہمیں کوئی اکرام دیا، نہ کوئی دعوت کی. تو اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ مکے میں ایک گھر ہے جس گھر کا یہ لوگ طواف کرتے ہیں اور اس گھر کی وجہ سے یہ اور کسی کو اتنی گھاس نہیں ڈالتے. اب اس شخص نے سوچا، بادشاہ نے، کہ میں اس گھر کو ہی گرا دیتا ہوں، مکے والوں کو قتل و غارت گری کرتا ہوں، ان کو تباہ کرتا ہوں اور اس گھر کو ہی گرا دیتا ہوں. جیسے ہی اس نے یہ سوچا ہمیری بادشاہ بیمار ہو گیا. اتنا شدید بیمار ہو گیا کہ اس کا علاج ہی نہ ہو. بڑے بڑے حکیم آئے، بڑے بڑے لوگ آئے. تو بادشاہ کو کہا کہ معاملہ کچھ اور لگتا ہے، یہ تمہاری بیماری نہیں، کچھ اور ہو گیا ہے تمہیں. تو اب جو اس زمانے کے سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ کعبہ جو ہے نا یہ اللہ کا گھر ہے. جس نے بھی اس کو گرانے کے بارے میں سوچا نا اس کو پرابلم ہی آئی ہے. تم ایسا کرو یہ خیال اپنے دل سے نکال دو. ہمیری بادشاہ نے توبہ کی کہ میں اس کعبے کو نہیں گراؤں گا. اب جیسی اس نے یہ نیت کی تو اس کی طبیعت ٹھیک ہونے لگ گئی. بہرحال اب یہ قافلہ موو ہوا اور اس بستی میں پہنچا جس کا اس زمانے میں نام مدینہ نہیں تھا، مگر بعد میں وہ عاشقوں کی بستی مدینہ بن گئی. ہمیری بادشاہ اپنے اس عظیم الشان قافلے کے ساتھ جب مدینے پہنچا، اس بستی میں پہنچا، کھجوروں والی بستی میں. چونکہ اس کے ساتھ 4,000 علماء تھے، ان علماء نے اپنی کتابوں میں پڑھ کر بتایا کہ ہمیں آسمانی کتابیں بتاتی ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزمان ہجرت کر کے آئیں گے، اس کو اپنا مسکن بنائیں گے. یہ ان کی بعثت کے بعد ہجرت کی جگہ ہے. 400 علماء نے آؤٹ آف 4,000 علماء میں اس میں 400 علماء نے کہا ہم تو یہیں رہیں گے، آپ نے جانا ہے تو جائیں. بادشاہ تھا بڑا کمال کا، اچھا نبی آخر الزمان یہاں آئیں گے. کہتا چلو میں اور ہم سب 1 سال انتظار کرتے ہیں ان کا. 1 سال سب کے سب مدینے میں رہے. مدینہ ابھی مدینہ بنا نہیں، نبی پاک دنیا میں تشریف لائے نہیں. یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 1000 سال پرانا واقعہ ہے. اب کیا ہوا؟ 1 ایئر انہوں نے وہاں پر انتظار کیا. جب دیکھا کہ نبی آخر الزمان تشریف نہیں لائے تو بادشاہ نے کیا کیا؟ 400 علماء کے گھر بنائے، ان 400 علماء کو سامان دیا، ان کی شادی کروائی اور ایک اور خوبصورت گھر بھی بنایا اور ایک لیٹر لکھا. اللہ اکبر! ذرا دیکھیں یہ اس کے لیے خط لکھا جا رہا ہے جو ابھی بظاہر دنیا میں نہیں آئے ہیں. نبی پاک کے لیے اس بادشاہ نے خط کیا لکھا جس کا مضمون یہ ہے، تبا اول کی طرف سے نبی آخر الزمان کی خدمت میں یہ خط ہے، حضور اگر میں آپ کا زمانہ پاؤں گا آپ کا خادم بنوں گا، آپ پر میں ابھی سے ایمان لاتا ہوں، کاش میں آپ کا زمانہ پاؤں آپ کا خدمتگار بنوں. حضور اگر میں آپ کا زمانہ نہ پاؤں تو بروز قیامت مجھے بھول نہ جائیے گا. اللہ اکبر! یہ خط اس نے ان 400 علماء میں سے جو سب سے بڑے عالم دین تھے ان کو دیا. کہا دیکھو جب آپ کا آخری وقت آئے آپ اپنی اولاد کو دے دینا، اس کو بھی وصیت کرنا، اگر وہ بھی نبی پاک کا زمانہ نہ پائیں تو اگلے اپنی اولاد کو دے دینا. میرے بیچ اسلامی بھائیوں یہ 400 علماء وہاں بس گئے. آپ جانتے ہیں یہ انصار صحابہ جو تھے نا مدینہ پاک میں، جن لوگوں نے نبی پاک کو ویلکم کیا تھا مکے سے تکلیف کے بعد جب صحابہ کرام اور میرے آقا نے ہجرت کی تھی، جن لوگوں نے میرے آقا کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، علماء بتاتے ہیں یہ انہی 400 علماء کی اولاد ہے. یہ انصار صحابہ وہ بنے. سبحان اللہ! یہ خط ایک کے بعد ایک کے پاس ڈائیورٹ ہوتا گیا. اب وہ وقت آ گیا جب مدینے والوں کو پتا چل گیا کہ مکے میں نبی پاک تشریف لے آئے ہیں.
اب انہوں نے مشورہ کیا ان انصاریوں نے کہ ایسا کرتے ہیں، یہ خط جو ہمیں طبہ اول بادشاہ نے تقریباً 1000 سال پہلے دیا تھا، اب کسی وفد کو بھیجتے ہیں جو جائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ان کا خط دے کر آ جائے۔ اب یہ خط لے کر ابو لیلہ، اس زمانے میں جو شخص تھا، اس کو بھیجا گیا۔ سبحان اللہ، ذرا الفاظ سنیے گا۔ ابو لیلہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ نبی پاک بنو سلیم کے قبیلے میں تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی ابو لیلہ نبی پاک کے قریب پہنچا، میرے آقا فرماتے انت ابو لیلہ، تم ابو لیلہ۔ وہ حیران ہو گیا کہ میں نے تو ابھی تعارف ہی نہیں کرایا، یہ کیسے ہیں؟ کتنی کمال کی شخصیت ہے کہ میرے تعارف کرانے سے پہلے نبی پاک نے فرمایا کہ تم ابو لیلہ ہو۔ وہ کہتا ہے جی حضور میں ہی ابو لیلہ ہوں۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں وَمَعَكَ کتاب طُبَّعِ الْأَوَّلِ، تمہارے پاس طبہ اول کا ایک مکتوب موجود ہے جو میرے لیے تمہارے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو لیلہ اور حیران ہو گئے، 1000 سال پہلے وہ خط لکھا گیا ہے اور نبی پاک میرا نام بھی بتا رہے ہیں، اس شخص کا نام بھی بتا رہے ہیں۔ اب جب خط آ گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی مجلس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابو بکر ذرا سب کو یہ خط پڑھ کر سناؤ۔ صحابہ کی مجلس میں وہ خط پڑھا گیا، وہ عشق بھرا خط کہ حضور میں آپ کا غلام، میں آپ کا زمانہ پاتا تو آپ کا خادم بنتا، مگر حضور میں دنیا میں نہ رہوں تو مجھے قیامت کے دن بھول کر نہ جانا۔ اللہ اکبر۔ سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ فرماتے ہیں مرحبا بالاخ الصالح، 3 بار فرمایا میرے آقا نے کہ نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ابو لیلہ انصاری کو مدینے واپس لوٹا دیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ہجرت کی گھڑی آئی، نبی پاک مدینہ پاک میں داخل ہوئے، طلع البدر علینا کی صدائیں ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھرپور استقبال ہوتا ہے۔ ہر صحابی چاہتا ہے حضور میرے گھر آئیں، میرے گھر کو شرف عطا فرمائیں، مجھے مہمانی اپنی عطا فرمائیں، میں ان کی میزبانی کروں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میری اونٹنی جو ہے وہ حکم والی ہے، اسے معلوم ہے کدھر جانا ہے۔ اب نبی پاک نے حکم دیا یہ اونٹنی جہاں رکے گی وہی میرا ٹھکانہ ہوگا۔ ذرا تصور تو کریں، جب مدینے کی گلیوں میں وہ قصوہ نامی اونٹنی چلی ہوگی، ہر صحابی سوچتا ہوگا کاش میرے گھر کے باہر، کاش یہ سعادت مجھے مل جائے۔ وہ اونٹنی گھومتے گھومتے اب کہاں رکتی ہے؟ سبحان اللہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر رکتی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تو آپ نے سنا تھا کہ سیدنا ابو ایوب انصاری میزبان رسول بنے، مگر آؤ میں آپ کو ایک اور حقیقت بتاتا ہوں۔ یہ وہی صحابی ہیں جو اسی عالم دین کی اولاد سے تھے جن کو نبی پاک کا گھر تحفے میں دیا گیا تھا کہ یہ والا جو مکان ہے نا، طبہ اول نے کہا تھا یہ میرے آقا کے لیے ہے، یہ انہیں پیش کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پاک سیدنا ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں، اپنے ہی مکان میں جلوہ فرما تھے۔ یہ مکان خود نبی پاک کو گفٹ ہوا تھا۔ ابو ایوب انصاری جو ہیں گویا وہ مہمان تھے اور آقا میزبان ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں آئی کہ جس کے پیدا ہونے سے پہلے 1000 سال پہلے سے اس سے محبت کرنے والے، اس کا نام لینے والے، اسے گفٹ دینے والے، اس کا غلام بننے کی تمنا رکھنے والے لوگ ہوئے ہوں۔ ارے نبی پاک سے محبت تو خیر جبریل کو بھی ہے، حضرت آدم سے محبت کا ذکر چل رہا ہے، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے کو ابھی نبی پاک نہیں آئے، اپنا مسکن بنا لینا، اس مدینے کو چھوڑ کر نہ جانا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں کہ جہاں 1000 سال پہلے سے مکین کی آمد سے پہلے مکان آباد کیا جا رہا ہو۔ یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت اور ان کی سچی غلامی عطا فرمائے۔